السلام علیکم. گولڈ بچن پہ خوش آمدید. کچھ مہینے ہو چکے ہیں غزہ میں جو ہے وہ اسرائیلی بمباری اور انسانی جانوں کے ضیاع پر بمباری کے نتیجے میں قتل ہونے والے معصوم بچے، ہزاروں انسان، سینکڑوں بچے اور اسپتالوں پہ بمباری اور جو خبریں آپ تک پہنچ رہی ہیں وہ سب جو ہو رہا ہے اس کو چند مہینے ہو چکے ہیں. 2023 اکتوبر میں پہلا مظاہرہ ہوا کولمبیا یونیورسٹی، امریکہ کی ریاست کولمبیا یونیورسٹی میں، اور اس میں جو ہے وہ اسٹوڈنٹس نے مظاہرہ کیا اور بلیک کارڈز اٹھائے ہوئے تھے اور گرفتار کر دیا. اس کا کورٹ میں پیش کیا گیا 108 اسٹوڈنٹس کو، اور کورٹ نے ان کو رہا کر دیا کہ یہ مطلب فریڈم آف ایکسپریشن ہے امریکہ میں. اور آپ کہہ سکتے ہیں، بات یہ ہے کہ آج ہمارے دوست ہیں جو امریکہ میں رہتے ہیں، نیو یارک میں، انہوں نے لکھا کہ امریکہ میں آپ امریکہ کو گالی دے سکتے ہیں لیکن اسرائیل کو کچھ نہیں کر سکتے. تو ہوا یہ کہ اس کے بعد پھر کچھ اور مظاہرے شروع ہوئے امریکہ کی دیگر ریاستوں میں. اب اس وقت ہارورڈ تک میں جو اور دیگر نیو یارک یونیورسٹیز ہیں اور ہیوسٹن میں اور دیگر جگہوں پہ مظاہرے ہو رہے ہیں. اور انہوں نے مظاہروں کا ایک نیا طریقہ اختیار کیا. وہ اختیار یہ کیا کہ انہوں نے کیمپس لگا دیا اور کیمپس کے اوپر فلسطینی فلیگ لگا دی. یہ وہ بچے ہیں جو اسٹوڈنٹس ہیں دنیا بھر کے، اور امریکہ کے بھی، جو عیسائی بھی ہیں، جو یہودی بھی ہیں اور جو مسلمان بھی ہیں. تو بات یہ کہ اگر یہ لوگ اس احساس کے ساتھ ریئیکٹ کر رہے ہیں یا مظاہرہ کر رہے ہیں یا کیا یہ رہے ہیں، انہیں کہنا یہ ہے کہ امریکہ جو ہے، جو زائنسٹ یہودی ہے، جو کہ ظالم یہودیوں کا مکرو چہرہ ہے، جس کی وجہ سے وہ ظلم کر رہے ہیں اور اپنے علاوہ کسی اور کو انسان نہیں سمجھتے، اور اسپتال پہ بم پھینکتے وقت وہ یہ نہیں سوچتے کہ انسانی حقوق کی پامالی ہو رہی ہے، کیونکہ پوری دنیا کا میڈیا اور اکانومی انہوں نے کنٹرول کی ہے. تو ان کی مرضی، وہ جو دل چاہے کریں، جسے دل چاہے ماریں اور فلسطینیوں کو انسان نہ سمجھیں. تو اس کے نتیجے میں ظاہر ہے دوسرے لوگ جو دوسری جگہوں پہ رہتے ہیں وہ ان سے ایگری نہیں کرتے، اسی لیے ریئیکٹ کرتے ہیں. انہوں نے ریئیکٹ کیا، اور اسٹوڈنٹس کیونکہ خون گرم ہوتا ہے دنیا بھر میں، جو ہے زیادہ تر بڑی تحریکیں اسٹوڈنٹس نے شروع کی. امریکہ میں بھی مظاہرے شروع ہو گئے. خیمہ بستیاں لگا دی انہوں نے یونیورسٹی کی خالی جگہوں میں. یونیورسٹی میں جگہیں بہت ہوتی ہیں اور ٹینٹس مل ہوتے ہیں، بہت راکسن ٹینٹ لگا کے انہوں نے فلسطینی جھنڈے لگا دیے اور انہوں نے وہ جو فلسطینی رومال ہوتا ہے وہ پہننا شروع کر دیا. اب تک یہ مظاہرے جو ہیں وہ یورپ کی یونیورسٹیز میں بھی شروع ہو چکے ہیں، اور اس کے علاوہ امریکہ میں بہت زیادہ جگہوں میں. کینیڈا کا مجھے ایکچولی نہیں پتا، لیکن جو خبر میں نے دیکھی اس میں یہ ہوا کہ ایک رپورٹ تھی جس میں انہوں نے بتایا کہ یہ مظاہرہ یورپ کی بھی یونیورسٹی میں شروع ہوگا. مظاہرے کا طریقہ وہ یہ کہ خالی جگہ جو کہ لان یا بہت بڑا سا پارک ہوتا ہے یونیورسٹی میں، وہاں پہ ٹینٹس لگا دیں، کیمپس لگا دیں اور ان پہ فلسطینین فلیگ لگا دیں، فلسطینی جھنڈا لگا دیں اور وہاں بیٹھ جائیں. اور وہ وہاں ہاسٹل سے نکل کے اور گھروں سے نکل کے وہاں شفٹ ہو کر آباد کرتے ہیں، وہیں کھا پی رہے ہیں، وہیں ساری ایکٹیویٹی ہو رہی ہے. یہ مظاہرے کا ایک پرانا طریقہ ہے جس میں پلیک کارڈ بھی، بینر بھی لگے ہوئے ہیں. اچھا، اب یہ جو مظاہرے ہیں اس کو روکنے کی کوشش انتظامیہ نے بھی کی، جو کہ چلائی انتظامیہ. پہلی بار 1968 کے بعد امریکہ میں، یعنی 56 سال بعد پہلی بار حکومت نے اجازت دی پولیس کو کیمپس میں داخلے دی. 1968 کے بعد سے پولیس کبھی امریکہ کے کسی یونیورسٹی کیمپس میں انٹر نہیں ہوئی روکنے کے لیے مظاہرے کو. لیکن اس کے بعد پھر مظاہرے اس طرح کنورٹ ہو گئے کہ انہوں نے خیمہ بستیاں بنا دی ایکچولی اور رہنے لگے. اچھا، یہ یہاں تک معاملہ پہنچنا، اس پوائنٹ تک آنا اور معاملہ اتنا بڑا ہو جانا کہ اب وہ پورے گلوبل ہو گیا اور بہت جگہوں پہ، اور آہستہ آہستہ. ہاں، ہمارے یہاں کچھ نہیں ہو رہا، وہ میں بات کروں گا کہ ہمارے یہاں کیوں کچھ نہیں ہو رہا. تو گلوبل ہو گیا، لیکن اس کا کریڈٹ اس پوائنٹ تک آنا اور اس کو یہاں تک لے جانا، ایک تو آئیڈیا بہت اچھا تھا کہ ٹینٹس لگا دو، کیمپس لگا دو اور اس کے اندر جھنڈا لگا دو اور بیٹھ جاؤ اور وہاں پہ رہنا شروع کر دو اور اپنا پوائنٹ آف ویو لکھ کے بیان کر دو اور کوئی توڑ پھوڑ نہیں کرو. آئیڈیا بہت کریٹو تھا، لیکن اس آئیڈیا کے ایگزیکیوٹ ہونے میں جس انسان نے سب سے زیادہ سپورٹ کی وہ جج تھا جس نے 168 اسٹوڈنٹس کو رہا کیا کہ ان کے اوپر ایلیگیشن غلط ہے اور یہ مظاہرہ کرنا ان کا حق ہے. کیا ہمارے ملک میں، پاکستان میں، کوئی اس طرح کا مظاہرہ ہو؟ آپ نے دیکھ ہی لیا میچ کے دوران جو PSL ہو رہا تھا، اس کے دوران بھی جھنڈا تھا، اس کو لوگ سادہ کپڑوں میں موجود اہلکاروں نے مارا، پڑ مارے، جھنڈا چھینا. اور جہاں پہ بھی اسلام آباد، کراچی اور دیگر جگہوں پہ جہاں جماعت اسلامی اور دیگر ابھی جو رمضان گزرا ہے، اس رمضان میں نے فلسطین کا لفظ لکھا ہوا سوائے جماعت اسلامی کے ہورڈنگز کے اور کہیں پہ لکھا ہوا بھی نظر نہیں آ رہا. اچھا، کیوں نہیں ہو رہا؟ ریزن یہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا ڈرائیور ہوتے ہیں، خاص طور پہ لاہور میں جو ڈرائیور ہوتے ہیں نا، وہ بڑے ریبن کے گلاسز لگا کے، بڑا اسٹائل ہوتا ہے ڈرائیوروں کا.
اور جس کا صاحب جتنا بڑا ڈاڈا افسر ہوتا ہے، جتنا تگڑا افسر ہوتا ہے، اتنا ہی ڈرائیور اتراتی شکل ہوتا ہے. اور ڈرائیور کے بھرم ہی الگ ہوتے ہیں. ڈرائیور کا وہ ہوتا ہے جیسے تقریباً وہ جو ہے نا صدر پاکستان ہے، اس کا اسٹائل یہ ہوتا ہے. تو اور پولیس روک لے یا کوئی روک لے تو وہ بات بھی ایسی کرتا ہے. تو اس کو ایک دفعہ میرے ساتھ مدبھیڑ ہوئی تھی لاہور میں کہ اس طرح وہ کرا. تو میں نے کہا بھائی ایک بات بتا، جو تیرا صاحب جو تیرا افسر ہے وہ تو ہے یا تیرا صاحب ہے؟ کہنے لگا جی کیا مطلب؟ میں نے کہا بھائی یہ گاڑی جو اس کی ہے نا، جو تیرا صاحب ہے، تنخواہ بھی وہ دے رہا ہے، اکڑ تو کیوں ہو رہا ہے؟ اتنا کیوں تو چوڑا ہو رہا ہے؟ مطلب تیرے چوڑا ہونے کی ضرورت کیا ہے؟ تیرے صاحب کو ہونا چاہیے نا چوڑا. وہ ڈاڈا افسر ہے، وہ زبردست ہے. تو ڈرائیور حضرات جو ہوتے ہیں نا، وہ میں نے خیر اس کو بولا کہ میں نے کہا کہ بھائی تمہارا صاحب جو ہے نا، اگر وہ بھی اول تو اس کو بھی نہیں اکڑنا چاہیے. وہ اکڑا تو سمجھ تو اس کا ڈرائیور ہے، تو کس چکر میں اکڑ ہے؟ تو ہم جو ہے نا بحیثیت ریاست، بحیثیت حکومت، ملک، پولیٹیکل باؤنڈری، ہم جو ہے نا شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار ہیں. ہم امریکہ کے وفادار ہیں. برا لگتا ہے تو ریالٹی تو یہی ہے، برا نہ مانے کیونکہ ہو یہی رہا ہے. تو ہم اس ڈرائیور کی طرح ہیں، پاکستانی ریاست اور پاکستانی حکومت، جو کہ اپنے صاحب کے بڑے افسر ہونے کی وجہ سے لوگوں کو روب میں لیتا ہے، تندور والے کو، پولیس والے کو، ٹریفک پولیس والے کو، اس پر اپنا روب چاڑتا ہے اور اگر پتہ نہیں میرا صاحب کون ہے. تو ہم بھی اس صاحب کے چکر میں یہاں پہ پی ایس ایل میں بچوں کو جھنڈا نہیں لہرانے دے رہے، لوگوں کو مظاہرہ نہیں کرنے دے رہے، لوگوں کو اپنی بات، اپنا ریئیکشن، اپنی نفرت کا اظہار نہیں کرنے دے رہے، جو اسرائیل کے ظلم و تشدد اور انسانی حقوق کی پامالی کے خلاف ہے. اچھا اب ہم یہ نہیں کرنے دے رہے، لیکن اب امریکہ کے اندر شروع ہو گیا. اب اگر امریکہ بہادر اپنی ریاست امریکہ اگر نہیں کنٹرول کر پائی اپنے بچوں کو جو اسٹوڈنٹ ہیں، اور یہ معاملہ اور بڑا ہو گیا، تو پھر جو ہمارے شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار چوڑے ڈرائیور ہیں وہ کیا کریں گے؟ ان ڈرائیوروں کو کیا کوئی آئیڈیا دینے والا ہے کہ جب اگر امریکہ نے یہ طے کر دیا کہ ہم اسرائیل کا ساتھ نہیں دیں گے اور زائنسٹ یہودی سوچ کے ساتھ ہم نہیں کھڑے ہوئے، اور ہم اس ظلم و ستم جو انسانی حقوق اور انسانوں کی پامالی، انسانی حقوق کی پامالی اور انسانوں پر بلا وجہ کا ظلم ہے، ہم اس کے ساتھ نہیں ہیں اور اسرائیل کو وہ تنا چھوڑ دیتے ہیں، تو آپ کدھر نوکری کریں گے؟ کس کی گاڑی چلائیں گے؟ کس کو روب میں لیں گے؟ کس تندور والے پہ اپنی جو ہے نا صاحب کے تگڑے ہونے کا روب ماریں گے؟ آپ کا تو صاحب ہی چینج ہو جائے گا. پھر کیا ہوگا؟ تو اور پھر افسوس کی بات یہ ہے کہ آپ کو کوئی مشورہ دینے والا بھی نہیں ہے کہ اس بات کرنا کیا ہے. کیونکہ ابھی تک جتنے مشوروں پر ہماری ریاست اور حکومت چل رہی ہے، اس سے اندازہ یہ ہوتا ہے کہ جو لوگ سامنے ہیں، جو نظر آ رہے ہیں ان کے نام، ان کو جو مشورہ دینے والے نا وہ ان سے زیادہ بڑے عقل مند ہیں. مجھے تو سمجھ میں نہیں آ رہا، وہ پیسے بھی لے رہے ہیں، تنخواہ بھی لے رہے ہیں. مطلب اتنے فضول، فولش، احمقانہ اسٹریٹجی، اور اتنے مطلب کسی 9th میٹرک کے بچے کو رکھ لیں وہ بہتر مشورہ دے گا. کون لوگ ہیں جو آپ کو مشورہ دے کے آپ کا امیج خراب کر رہے ہیں، اور آپ کی اسٹریٹجی اتنی امپریکٹیکل اور اینٹی پبلک ہے کہ آپ اپنی محبت کھو چکے ہیں، وقار کھو چکے ہیں، عزت کھو چکے ہیں. آگے کیا ہوگا اللہ مالک ہے. بہتر منصوبہ بنانے والا اللہ تعالیٰ. امریکہ کے خلاف بنائے یا پاکستان کے خلاف بنائے، لڑ نہیں سکتے.